دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن جب سے میں نے یہ فیلڈ سنبھالی تھی مجھے ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا جو اولاد نہ ہونے کا الزام صرف عورت کے سر پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ تو مجھے دنگ سا کر گیا تھا۔ جب ایک عورت نے اپنی آپ بیتی بتائی تو میں خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئی۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں خود زنانہ امراض کی ڈاکٹر تھی اور میرے پاس ہر طرح کا کیس آ چکا تھا، لیکن اس روز جو سچ میرے سامنے آیا میں نے اس کے بارے میں کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ کبھی کبھی تو دل کرتا کہ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہی چھوڑ دوں، لیکن مجھے اپنے پیشے سے بہت محبت تھی اور اس ایک لڑکی کی وجہ سے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میرا نام سدرا ہے اور میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں۔ ایک روز کلینک میں مریضوں کو دیکھ رہی تھی کہ ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ آئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اس کو طلب کیا اور مرض کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میں بیمار نہیں ہوں، بس کمزوری ہے، مجھے طاقت کے لیے مالش کروانی ہے اور میں کسی دائی سے نہیں بلکہ ڈاکٹر سے مالش کروانا چاہتی ہوں تاکہ آگے چل کر مجھے کوئی مسئلہ نہ پیش آئے۔ مجھے اس کی بات نے حیران سا کر دیا۔ بھلا بے اولادی کا مالش سے کیا تعلق تھا؟ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مالش کرنا میرا کام نہیں، تو وہ منتوں پر اتر آئی اور کہنے لگی، اچھا آپ صرف میرے پیٹ پر 5 منٹ کے لیے ہاتھ پھیر دو، جتنے پیسے کہو گی میں دے دوں گی، لیکن یہ کام کر دو۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ بھلا یہ کیا جاہلانہ بات تھی؟ میں ڈاکٹر تھی اور وہ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی تھی۔ اولاد ہونے کے لیے میرے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھنے کا بھلا کیا تعلق تھا؟ وہ مجھے کچھ ذہنی مریضہ سی لگ رہی تھی۔ عجیب و غریب باتیں تھیں اس کی اور چہرے پر ایک انتشار سا تھا جیسے کسی الجھن کا شکار ہو۔ میں نے اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھا، وہ دیکھنے میں کمزور نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے کس وجہ سے یہ سب کروانے کے بارے میں سوچا؟ تبھی اس کے ساتھ آئی بوڑھی عورت نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ یہ میری بیٹی ہے۔ جب یہ 16 سال کی ہوئی تب میں نے اس کی شادی کر دی تھی اور اب اس کی شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اس کی ساس کو لگتا ہے کہ یہ اندرونی طور پر کمزور ہے، اس لیے یہ طاقت کی دوائی لینے آئی ہے۔ بس جو یہ کہہ رہی ہے آپ وہ کر دو جس سے اسے اولاد ہو جائے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، اس لیے اگر آپ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دو گی تو یقیناً اسے اولاد ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے برا لگا۔ وہ کس قسم کی دقیانوسی خیالات کی مالک تھی؟ میں نے ذرا سخت لہجہ اپنایا، دیکھو بی بی، ایسے اولاد نہیں ہو جاتی، اس کے لیے دونوں میاں بیوی دونوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ نقص کس میں ہے، پھر اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ میں نے ذرا غصے سے کہا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر مجھے اپنا لہجہ نرم کرنا پڑا۔ دیکھیں، آپ روئیں مت، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اولاد لازمی ہوگی۔ آپ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دیں۔ میں نے اولاد نہ ہونے سے متعلق اسے چند ضروری سوالات کیے اور پوچھا، تم نے پہلے بھی کبھی کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے؟ میری بات پر وہ کہنے لگی، جی ڈاکٹر صاحبہ، میں پہلے بھی 2 ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروا چکی ہوں مگر میری اولاد نہیں ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارے ٹیسٹ بھی تو ہوئے ہوں گے، کیا تمہارے سابقہ ٹیسٹ رپورٹس ہیں؟ اس نے فائل آگے کر دی اور بولی، جی یہ سب رپورٹ ساتھ لائی ہوں۔ میں نے رپورٹ تسلی سے دیکھی، تمام صحیح تھیں۔ پھر میں نے اس کا چیک اپ کیا، سب کچھ نارمل تھا، کوئی نقص نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے کہا، دیکھو لڑکی، تمہیں کسی مالش یا چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر شے ٹھیک ہے، کچھ انتظار کرو، اللہ نے چاہا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ بس مجھ پر مہربانی کریں اور اپنا ہاتھ میرے پیٹ پر رکھ دیں۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم بالکل صحت مند ہو، اس لیے ایسی کسی بھی مالش کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن مت لو، بس کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ اس کا نام سائمہ تھا۔ اس نے افسردگی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میں بہت پریشان ہوں، کیسے نہ ٹینشن لوں۔ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے یہی کہا کہ طاقت کے انجیکشن لگوا لو، کمزوری دور ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ بہرحال تمہاری تسلی کے لیے میں یہ بھی کر دیتی ہوں، لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں۔ پھر میں نے اس کو کچھ وٹامنس وغیرہ لکھ کر دیے اور کہا کہ اس دوائی کو باقاعدگی سے کھائیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر کچھ دن بعد وہ دوبارہ آ گئی
اور پھر سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کے لیے اصرار کرنے لگی، جبکہ اس کی صحت قابل رشک تھی۔ جب میں نے اسے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ہدایت کی کہ پہلے یہ ٹیسٹ کروا کر آؤ، رپورٹ دیکھ کر تجویز کروں گی کہ کیا کرنا ہے، دوا دینی ہے یا پھر تمہاری بات پر عمل، وہ چپ کر کے چلی گئی اور ایک ہفتے بعد وہ ٹیسٹ رپورٹس لے کر آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بظاہر کمزوری نہ تھی اور کسی قسم کی بیماری بھی نہ تھی۔ میں نے اسے ایک بار پھر سمجھایا، بی بی تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، خواہ خواہ دوا استعمال کرنا بھی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ لیکن وہ میری بات نظر انداز کر کے کہنے لگی، کوئی تو دوا دے دو اور ساتھ میرے پیٹ پر بھی ہاتھ لگا دیں جس سے میں حاملہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا، دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے اصرار کرنے پر آج پھر مجھے غصہ آ گیا۔ بڑی عجیب لڑکی ہے، میری بات سمجھ ہی نہیں رہی۔ میں نے دوا دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب بغیر وجہ مفت کی فیس دینے ادھر مت آنا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ میں کسی کو خواہ مخواہ دوائی نہیں دیتی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے بلا وجہ دوا لینا صحت کے لیے مضر ہے اور یہ ہاتھ وغیرہ لگوانا جاہلیت ہے۔ میری بات سن کر وہ مایوس ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تبھی اس کی ماں بولی، ڈاکٹر صاحبہ اگر یہ بیمار نہ ہوتی تو ہم یہاں آپ کے پاس کیوں آتے؟ ہمارے محلے دار عورتوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، تبھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ قابل لیڈی ڈاکٹر ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے اور ہم بھی اسی یقین کے ساتھ آئے تھے۔ مجھے بڑی امید تھی آپ کے علاج سے میری بیٹی کو اولاد ہو جائے گی۔ اگر آپ ڈاکٹر نہ جانیں توجہ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں بی بی، ڈاکٹر بیمار پر ضرور توجہ دیتا ہے، جو بیمار نہ ہو اسے بلا وجہ دوا دینا بیکار ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر جب میں نے سائمہ کی طرف نظر کی، وہ باقاعدہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے خفت سی ہوئی کہ میری بات سے اس کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تب میں نے ہمدردی سے پوچھا، سائمہ سچ بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم میں جسمانی طور پر کوئی نقص نہیں ہے اور نہ کوئی بیماری ظاہر ہوئی ہے۔ اگر میں یہ سب کروں گی تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک بار پھر اسے تسلی دینے کے لیے کہا کہ اچھا مجھے اب اصل بات بتا دو تاکہ میں تمہارا مناسب علاج کر سکوں۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، جبکہ اس کا رونا مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ تبھی میں اس کی ماں سے مخاطب ہوئی، آپ ایسا کریں، آپ ان کو سول ہسپتال میں پروفیسر عزیزہ کو دکھا دیں، میں پرچہ لکھ دیتی ہوں۔ میں کچھ لکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی ماں بولی، ان کو دکھا چکی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے کوئی ڈاکٹر پیر فقیر تک نہیں چھوڑا، اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ اماں، اولاد اللہ کی دین ہے، جب ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، تمہاری لڑکی کو آخر کس بات کا ڈر ہے؟ آپ سمجھدار ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اولاد نہ ہوگی تو اس پر سوتن آ جائے گی۔ اچھا تو یہ بات ہے سائمہ، تبھی تم پریشان ہو۔ صرف یہی نہیں، مجھے طلاق بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے علاج کے لیے بھٹک رہی ہوں۔ میری ساس کہتی ہے تم بہت کمزور ہو، میں نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے ہیں، جہاں جاتی ہوں ڈاکٹرز کہہ دیتی ہیں کہ جسمانی کمزوری ہے جس وجہ سے تمہیں اولاد نہیں ہوتی، اس لیے طاقت کے انجیکشن لیتی ہوں۔ کیا تمہارا خاوند اور سسرال والے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جی نہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن میں نے 12 جماعتیں پاس کی ہیں۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا اسی شہر میں ہے؟ نہیں، وہ سعودی عرب میں مزدوری کرتا ہے، سال میں 1.5 ماہ کی چھٹی پر آتا ہے۔ میری اصل پریشانی یہ ہے کہ ساس اب میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہے۔ اس کے سارے رشتہ دار میرے خاوند کو اکسا رہے ہیں کہ تم اب پہلی بیوی کو چھوڑ دو، یہ تمہیں کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، تم دوسری شادی کر لو، اس عورت سے اولاد نہیں ہوگی، بیکار وقت ضائع مت کرو۔ خاوند تو کچھ دن رہ کر چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے ساس مجھے ذہنی اذیت دیتی ہے، کہتی ہے تم بانجھ ہو، مجھے دوسری حاملہ عورت کے پاس سے دور رکھا جاتا ہے کہ کہیں اگر اس پر سایہ پڑ گیا تو اسے وضع حمل نہ ہو جائے، اور نئی نویلی دلہن پر اگر سایہ پڑ گیا تو وہ بے اولاد رہے گی۔ مجھے کسی محفل میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا، میری ساس مجھے آئے دن پیروں فقیروں کے پاس لے جاتی ہے، میرے گلے میں ڈھیروں تعویذ پہنا دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں۔ سائمہ کے گلے میں واقعی بہت تعویذ تھے۔ مجھے میری ساس ہر وقت بانجھ پن کے تانے دیتی رہتی ہے، کہتی ہے جب تک تو ہے ہمیں وارث نہیں مل سکتا۔ وہ دن رات مجھے ذہنی تکلیف سے دوچار رکھتی ہے تاکہ میں خود طلاق لے لوں یا پھر گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ مجھے سائمہ کی باتیں سن کر افسوس ہوا،
میں نے پوچھا اب تمہارا شوہر کب لوٹے گا؟ کہنے لگی 15 روز یا پھر 1 ماہ میں آنے والا ہے۔ اچھا جب وہ آ جائے تب اس کو میرے پاس لے کر آنا، میں اسے سمجھاؤں گی، شاید اس میں کوئی خرابی ہو یا اس کو علاج کی ضرورت ہو۔ دیکھو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو تسلی سے سمجھانا، جیسے عورت میں مسئلہ بن سکتا ہے ویسے مرد میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے اور علاج کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باہر دیگر مریض خواتین انتظار کر رہی تھیں، لہٰذا میں نے انہیں کہا کہ اب آپ لوگ جائیں اور 15 روز بعد آنا، جب سائمہ کا شوہر آ جائے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ چلی گئی۔ میرا دل بھی بوجھل ہو گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ سائمہ کے دکھ کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور 3 ہفتوں بعد یہ ماں بیٹی دوبارہ میرے پاس آ گئیں۔ سائمہ کے چہرے پر آج بھی ملال اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میرے کلینک آنے سے کافی پہلے آ چکی تھی، لہٰذا سب سے پہلے انہی کی باری تھی۔ میں نے فوراً انہیں اندر بلا لیا، پوچھا سائمہ کیسی ہو؟ کیا تمہارا شوہر آ گیا ہے؟ وہ بولی جی آ گیا ہے، لیکن اس نے آپ کی کلینک آنے سے انکار کر دیا ہے۔ کہتا ہے تمہاری لیڈی ڈاکٹر مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، بانجھ صرف عورت ہوتی ہے، تم مجھے وارث نہیں دے سکتی، اس لیے ایسے بہانے تراش کر رہی ہو۔ میری دوسری شادی ہو جانے دو، دیکھو پھر مجھے کیسے اولاد ہوتی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر تعصب سے ٹھنڈی آ بھری۔ میں جانتی تھی مرد ذات کبھی خود پر یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ بے اولادی کی وجہ وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اولاد ہونے میں دیر ہو جائے تو عطاب اور ذہنی اذیت کا نشانہ ہمیشہ عورت ہی بنتی ہے۔ اس لیے میں سائمہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو سائمہ، اس کے لیے ضروری نہیں کہ فقط عورت ہی بانجھ ہو، بانجھ مرد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں شوہر کو بھی اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں آتا تو کسی دن اس کو میرے پاس بھیج دو تاکہ اس کو پوری بات سمجھا دوں۔ جب تم دونوں کی پوری ہسٹری میرے پاس ہوگی تو ہی کوئی معقول مشورہ دے سکوں گی۔ اس مقصد کے لیے دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے۔ تمہارے ٹیسٹ تو ہو چکے ہیں، اب میں تمہارے شوہر کے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا شوہر ان پڑھ دیہاتی ہے، اول تو وہ آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، اگر آیا بھی تو آپ کی باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی۔ اس طرح کی باتیں ہمارے خیر خواہ رشتہ دار بھی سمجھاتے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا ہے مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مرد میں بھی کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وہ یہی کہتا ہے کہ تم اپنا علاج کرواؤ، تم بانجھ ہو۔ میں نے کہا دیکھو بی بی، رپورٹس کے مطابق تم بالکل ٹھیک ہو، تم بانجھ نہیں ہو۔ اب اپنے شوہر کو لانا تمہارا کام ہے، میرے پاس نہیں آ سکتا تو کسی اور ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لے۔ مکمل علاج کی بس ایک یہی صورت ہے، صحیح رہنمائی کرنا میرا فرض تھا، سو تمہیں بتا دیا، آگے اب تمہارا مسئلہ ہے۔ وہ ایک بار پھر مایوسی سے رو پڑی اور وہ جاتے ہوئے بولی، میں ایک بے بس عورت کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو خاوند کے پیار کے 2 بولوں کو ترس رہی ہوں، وہ کیا میری بات مانے گا اور کیا مسئلہ حل کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی آنسو پونچھتے ہوئے چلی گئی۔ اسے ایسا روتا ہوا جاتے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتی۔ میں روز 20 مریض دیکھتی تھی لیکن اس عورت میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے لیے دل میں دکھ محسوس کیا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ جہالت کے سبب ہمارے وطن میں کتنے اندھیروں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ انسان اگر خود عقل سے بیگانہ ہو جائے تو دوسرا کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ لا علمی بھی تو آدمی کو مایوسی کے اندھے کنویں میں گرا دیتی ہے۔ سائمہ کا انجام بھی بالآخر یہی ہوگا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے گا اور وہ لوگ بھی اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے یا پھر نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی اور یہ خوشی کا سورج پھر کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ نہ جانے ایسے معصوم لڑکیوں کا کیا قصور ہوتا ہے جو برسوں سے جہالت کی چکی میں پستی آ رہی ہیں۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ نرس نے اندر آ کر بتایا کہ وہ ماں بیٹی ابھی گئی نہیں بلکہ انتظار گاہ میں پڑی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، شاید اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کے تھم جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے جب سب مریض چیک کر لیے اور ابھی کلینک سے باہر نہ گئی تھی تبھی میں نے نرس سے کہا اگر وہ بیٹھی ہیں تو ان کو اندر بھیجو۔ دونوں دوبارہ اندر آ گئیں۔ سائمہ کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا دیکھو میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم پر کیا بیت رہی ہے مگر تم اکیلے کے علاج سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے شوہر کو بھی اپنا علاج کروانا پڑے گا۔ تم نا امید نہ ہو اور حوصلہ رکھو
اور اللہ سے دعا کرو۔ میں کچھ انجیکشن لکھ کر دے رہی ہوں، کچھ دن لگوا لو، یہ طاقت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ نسخہ ہاتھ میں لے کر اسے کچھ تسلی ہو گئی۔ میں نے سوچا کچھ دن اس کا عارضی علاج جاری رکھنا چاہیے تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ وہ چند دن کلینک آتی رہی اور میرا ہاتھ اپنے پیٹ پر لگواتی رہی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ اس نے ہسپتال آنا بند کر دیا۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ سائمہ پھر نہیں آئی؟ نرس کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آخری بار ہاتھ لگوانے آئی تھی، اس کے بعد اس کی ماں آئی تھی، اس نے بتایا کہ سائمہ کو اس کے خاوند نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور وہ صدمے سے بیمار پڑ گئی ہے۔ وہ لوگ اسے کسی اور ہسپتال لے جا رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد نہ اس کا پتہ چلا کہ سائمہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ عورت نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ میں کئی بار سائمہ کے گھر اس کی منتوں پر اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے گھر بھی جاتی رہی تھی۔ اس اطلاع سے مجھے بہت دکھ ہوا۔ سائمہ کا چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا تھا، جس پر ہر دم خوف کے سائے رہا کرتے تھے۔ بالآخر اس کا خوف حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی یاد ذہن سے گم ہو گئی۔ مریضوں کی جھرمٹ میں میری زندگی کے دن رات اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میرے پاس اس ایک لڑکی جیسی اور بھی کئی لڑکیاں آتی جاتی رہتی تھیں جو اپنے مسائل سے دوچار تھیں۔ ڈاکٹر بھلا کس کس کو یاد رکھتے ہیں؟ مجھے سچ میں سائمہ کا سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ سوچا تھا کسی دن اس کے گھر جاؤں گی، مگر میں کام میں اتنی مصروف ہو گئی کہ مجھے جانا ہی بھول گیا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک روز میں اپنے کلینک پر بیٹھی تھی کہ سسٹر شمائلہ نے بتایا کہ کوئی رشید نامی نوجوان آپ سے ملنا چاہتا ہے اور خود کو سائمہ کا شوہر بتاتا ہے۔ کون سائمہ؟ میں نے نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بھول گئیں، وہی جو اولاد کے لیے آپ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ لگوانے آتی تھی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گئی، تم اندر لے آؤ اس کے شوہر کو۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان خوش شکل اور مہذب سا میرے کمرے میں آیا۔ میڈم یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، شمائلہ نے تعارف کروایا۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، رشید صاحب آپ مسئلہ بتائیے۔ تو وہ بولا، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں، میری بیوی سائمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گاڑی میں بیٹھی ہے، ایمرجنسی ہے، پلیز آپ اس کا چیک اپ کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیبر روم کھول دو، میں نے سسٹر سے کہا۔ آپ بیوی کو سہارا دے کر اندر لے آئیے۔ سسٹر شمائلہ ویل چیئر گاڑی کے پاس لے گئی، اسے رشید کے ساتھ مل کر سائمہ کو گاڑی سے اتارا اور لیبر روم میں لے آئی۔ میں جب لیبر روم میں گئی مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی حالت سے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، دیکھا اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد کی نعمت بھی دے دی ہے، دیکھو اب تم ماں بننے جا رہی ہو۔ کتنی مایوس تھی تم تب۔ کچھ ہی دیر میں اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ اگلے روز جب اس کی حالت سنبھلی تب میں خود اس سے ملنے گئی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اسے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی، پھر اس نے بڑی دھوم دھام سے دوسری شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے کی کہ اب میری اولاد ہو جائے گی، مگر اس کی اولاد پھر بھی نہ ہوئی، مگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بوڑھی ماں نے مجبور کر دیا اور میری دوسری شادی کرا دی، اور اللہ نے مجھے شادی کے پہلے سال ہی اولاد کی خوشی دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ میرے نصیب میں دوسری شادی لکھی تھی کیونکہ میرے مقدر میں اولاد تھی، تبھی طلاق کا دکھ ملا تھا، اور تب میں رو رو کر نڈھال تھی۔ کہتے ہیں نا کہ ہر دکھ کے بعد خوشی ضرور ملتی ہے۔ اب میں بہت خوش ہوں، یہ شوہر بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں، میری صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ شادی کے بعد میں دوسرے شہر چلی گئی تھی، مگر ارادہ کیا تھا کہ بچہ آپ کے پاس ہی پیدا کروں گی۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو اپنے شوہر سے کہا اور وہ مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ سائمہ واقعی ہی بہت خوش تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج اسے ایک اچھے جیون ساتھی اور بیٹے کی پیدائش سے قرار جو مل گیا تھا۔ وہ صاحب اولاد ہو چکی تھی، مگر اس کا سابقہ شوہر ابھی بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ وہ اب اپنی دوسری بیوی کو بھی طلاق دے چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی اس کے علاج نہ کروانے میں اس کے ساتھ تھی۔ کچھ لوگوں کو نصیحت کبھی حاصل نہیں ہوتی اور وہ نامراد ہی رہتے ہیں، یہی حال اس کے شوہر کا بھی تھا۔ اس کے شوہر کی جہالت اور گھمنڈ کا نتیجہ تھا کہ وہ آج بھی نامراد تھا، اور سائمہ کے صبر کا پھل اسے مل چکا تھا۔ ہمارے معاشرے میں عورت بانجھ ہونے کی وجہ سے وہ جہالتیں برداشت کرتی ہے جن سے وہ ڈپریشن کی مریضہ بن جاتی ہے۔
لوگ انہیں ہر وقت اولاد نہ ہونے پر قصوروار گردانتے ہیں، انہیں اچھوت سمجھتے ہیں۔ نئی نویلی شادی شدہ عورت کو یا حاملہ عورتوں کو ان کے سائے سے یوں پیچھے رکھا جاتا ہے جیسے وہ کوئی اچھوت کی بیماری میں مبتلا ہوں گی۔ عورتیں ان سے اپنے بچے تک دور رکھتی ہیں جیسے وہ ان کے بچوں کو کھا جائیں گی یا نہ جانے کیا کر دیں گی۔ یہ صرف ذہنی چھوٹی اور سطحی سوچ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مرد کو بھی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہ ایک بیماری ہے، مرد کی مردانگی پر گالی نہیں جسے وہ انا کا مسئلہ بنا دے، جس کا علاج ممکن ہے۔ اس لیے صرف عورت پر الزام لگا کر اسے اذیت دینا یا چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں۔